ایک چھوٹے سے شہر میں خوبصورت سکول تھا جہاں مختلف بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس سکول میں ایک نیا طالب علم علی داخل ہوا جو بہت سادہ اور خاموش طبیعت کا لڑکا تھا۔ علی بہت محنتی اور نیک دل بچہ تھا، مگر وہ دوسروں سے تھوڑا مختلف نظر آتا تھا۔ اس وجہ سے کچھ بچے اس عجیب نظروں سے دیکھتے تھے، مگر اس میں ایک گروہ تھا جو ہمیشہ کمزور بچوں کو تنگ کرتا تھا۔ اس گروہ کا سردار بلال تھا جو خود کو بہت طاقتور سمجھتا تھا۔ بلال کو یہ پسند تھا کہ سب بچے اس سے ڈریں اور اس کی بات سنیں۔ وہ نئے آنے والے بچوں کو نشانہ بنا کر ان کو پریشان کرتا تھا۔ جب علی بہت بار کلاس میں آیا تو کچھ بچوں نے علی کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کچھ نے علی کے کپڑے اور انداز پر ہنسنا شروع کر دیا۔ بلال نے آگے بڑھ کر علی کا بیگ چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ کلاس کے بچے اس پر ہنسنے لگے۔ علی خاموش رہا۔ علی نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا لیا۔ اس کے دل میں دکھ تھا مگر اس نے برداشت کیا۔ اگلے دن بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ بلال اور اس کے دوست علی کو تنگ کرتے رہے، کبھی کتابیں چھپا دیتے اور کبھی کھانا چھین لیتے۔ علی آہستہ آہستہ اداس رہنے لگا۔ اس نے پڑھائی نہیں چھوڑی، وہ ہر حال میں محنت کرتا رہا۔ استادوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کیونکہ علی کبھی شکایت نہیں کرتا تھا، وہ اپنا درد دل میں چھپاتا رہا۔ ایک سکول میں کھیلوں کے مقابلوں کا اعلان ہوا۔ سب بچے بہت پرجوش ہو گئے۔ بلال نے سوچا کہ اس بار وہ علی کو ضرور ہرا دے گا۔ وہ اسے ذہنی طور پر مزید پریشان کرنے لگا۔ دوڑ سے پہلے بلال نے علی کے جوتے چھپا دیے۔ علی بہت پریشان ہوا مگر اس نے حوصلہ نہ ہارا۔ علی نے پرانے جوتے پہن کر دوڑ میں حصہ لیا۔ سب بچے علی کا مذاق اڑاتے مگر وہ خاموش رہا۔ دوڑ شروع ہوئی تو علی سب سے آگے نکل گیا۔ سب بچے حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ بلال کو بہت غصہ آیا کہ علی کیسے جیت گیا۔ بلال کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ اگلے دن بلال نے علی کو کھیل کے میدان میں دھکا دیا۔ علی گر گیا اور اس کے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی۔ کچھ بچوں نے یہ منظر دیکھ لیا مگر کوئی کچھ نہ بول سکا۔ سب خوف کی وجہ سے خاموش رہے۔ علی علاج کے بعد دوبارہ سکول آیا مگر وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر اداسی صاف نظر آتی تھی۔ علی نے اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اسے انصاف ملے۔ وہ ہر رات روتے ہوئے دعا کرتا تھا۔ اس دوران ایک نئے استاد سر احمد سکول آئے۔ وہ بہت سمجھدار اور انصاف پسند تھے۔ انہوں نے علی کی خاموشی اور اداسی کو فوراً محسوس کیا۔ انہیں شک ہوا کہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے۔ سر احمد نے بچوں کے رویے کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے بلال کی حرکتیں نوٹ کی۔ انہوں نے اکیلے میں علی سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی پہلے ڈرا مگر پھر اس نے سچ بتا دیا۔ علی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار اپنی درد کی کسی کو بتایا۔ سر احمد بہت غصے میں آئے مگر انہوں نے صبر کیا۔ انہوں نے سوچا کہ اس مسئلے کو حکمت سے حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے کلاس میں اخلاق اور ظلم پر لیکچر دیا۔ سب بچوں کو نرمی اور احترام کا سبق دیا گیا۔ بلال پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ وہ دوسروں پر روک ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔ پھر سکول کی CCTV فوٹیج دیکھی گئی۔ سارا سچ سامنے آ گیا۔ پرنسپل جب حقیقت معلوم ہوئی تو سخت ناراض ہوئے۔ انہوں نے فوری کارروائی کا حکم دیا۔ بلال اور اس کے گروپ کو دفتر بلایا گیا۔ ان سے سخت سوالات کیے گئے۔ بلال پہلی بار خوفزدہ نظر آیا۔ اس کا غرور ٹوٹنے لگا۔ بلال کو سکول کے قوانین کے مطابق معطل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھیوں کو بھی وارننگ دی گئی۔ علی کو سب کے سامنے سپورٹ دیا گیا۔ علی سے معافی بھی مانگی گئی۔ آہستہ آہستہ کلاس کا ماحول بہتر ہونے لگا۔ بچے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگے۔ سر احمد نے اینٹی بلنگ کلب بنایا جس کا مقصد بچوں میں شعور پیدا کرنا تھا۔ علی اب زیادہ پراعتماد ہو گیا تھا۔ وہ کھل کر اپنی بات کرنے لگا۔ بلال کو کونسلنگ کے لیے بھیجا گیا۔ اسے سمجھایا کہ ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اپنی غلطی سمجھنے لگا۔ بلال کے دل میں ندامت پیدا ہوئی۔ ایک دن بلال نے علی سے معافی مانگ لی۔ علی نے بلال کو دل سے معاف کر دیا۔
دونوں نے ہاتھ ملایا اور نئی شروعات کی۔ کلاس نے یہ منظر دیکھ کر سبق سیکھا۔ سکول میں یہ عقابی پروگرام منعقد کیا گیا جس کا موضوع تھا ظلم ایک خطرناک بیماری ہے۔ بچوں کو بتایا گیا کہ دوسروں کو تکلیف دینا گناہ ہے اور ہر انسان کی عزت کرنا ضروری ہے۔ علی اب کلاس میں مانیٹر بن گیا، وہ سب کی مدد کرتا تھا۔ بلال بھی اب مثبت رویہ اختیار کرنے لگا، وہ چھوٹے بچوں کی مدد کرنے لگا۔ پورا سکول ایک خوشگوار ماحول میں بدل گیا، سب ایک دوسرے کا احترام کرنے لگے۔ سر احمد کو بہترین استاد کا ایوارڈ ملا، ان کی محنت کامیاب ہوئی۔ علی نے اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ علی کا خواب ڈاکٹر بننا تھا۔ سب بچوں نے یہ سبق سیکھا کہ ظلم ہمیشہ نقصان دیتا ہے اور محبت ہمیشہ دل جیت لیتی ہے۔ کہانی کا آخری سبق یہ ہے کہ ظلم اندھیرا ہے اور انصاف روشنی ہے اور ہمیشہ کامیاب رہتی ہے۔